وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 حصہ دوم۔ سامعین کرام، آج کے سبق کی دو موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے دوزخ میں کون جائے گا، دوسرا کیا طالب دنیا کو دنیا حسب منشا مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو کوئی صرف دنیا کی خوشحالی کی صورت میں اپنی محنت کا جلدی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسی دنیا میں جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے دوزخ بنا دی ہے جس میں وہ ملامت سنتا ہوا رب کی رحمت سے دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 حصہ دوم۔ من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کا طلبگار ہے، عجلنا اسے ہم دے دیتے ہیں، لہو اس دنیا میں سے، ما نشاء جتنا چاہتے ہیں، لمن نریدو جس کو چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہو جہنم پھر اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا وہ داخل ہوگا اس میں ذلیل اور دھتکارا ہوا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو ارادہ کر لے آخرت کی زندگی کی کامیابی کا، وسعی لہا سعیہا اور اس کے لیے کوشش کرے جتنا کہ اس کا حق ہے، وہو مؤمن اور ایمان کی حالت میں ہو وہ شخص، فاولئک کان سعیہم مشکورا اس آدمی کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی۔ سامعین اکرام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار پیدا کیا ہے اور اس کا مقصد دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ دنیا اس کی ضرورت ہے اور ضروریات جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہیں، یعنی کس شخص کو کتنی دنیا عطا کی جائے گی، کون غریب ہوگا کون امیر ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اور یہاں آ کے اس کی تلاش میں صرف اسباب کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا یعنی جیسا کہ دنیا ضرورت ہے مقصود نہیں ہے، اسی طرح آخرت جو ہے وہ مقصود ہے، یعنی انسان کا مقصود ہے آخرت کی کامیابی اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا خوشنودی کو حاصل کرنا،
یہ مقصود ہے تاکہ آخرت میں اس کی کامیابی ہو اور اسے اللہ کی ملاقات اور معرفت نصیب ہو جائے۔ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے سامعین کرام کہ لوگ دنیا کے زیادہ خواہش مند ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عقل اور فکر کا استعمال نہ کرنا ہے اور نفسانی خواہشات کا اتباع ہے، اور دنیا کو یعنی عقل اور فکر کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کو دنیا کا دھوکہ لگ جاتا ہے، ظاہر کا دھوکہ لگ جاتا ہے، اس وجہ سے یہ اپنی خواہشات کا تابع ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا مقصود دنیا ہوتا ہے، آخرت نہیں ہوتی۔ تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں تو ظاہر ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور دنیا بھی اس کو حسب منشاء نہیں ملے گی۔ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں یہی مضمون ہے کہ دنیا کسی انسان کو حسب منشاء مل جائے ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، اللہ کی تقسیم کی بات ہے۔ تو یعنی سامعین کرام، دنیا کو مقصود بنا لینا، اور مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال اگر قائم کروں تو وہ یہ ہے کہ انسان اگر دنیا میں مثال کے طور پہ تعلیم وغیرہ حاصل کر لے اور ایک ادارے میں نوکری کر لے جہاں کسی قسم کے کوشش سے تنخواہ پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر یہ کام کرے تب بھی، یعنی نوکری میں کام کرے تب بھی، یا تساہل پسندی سے کام لے یعنی کام نہ کرے تو تب بھی اس کو تنخواہ ایک سی ہی ملنی ہے۔ دوسرا، اس ادارے کا یعنی اصول یہ ہے کہ کسی کو خلاف قاعدہ ترقی نہیں دی جاتی، نہ کسی کو خلاف قاعدہ انکریمنٹ دیا جاتا ہے، بس ملازمت کی میعاد پہ ہے۔ عام طور پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ملازمت کی میعاد پہ ہے اور اس کو کوئی اضافی فوائد نہیں ملتے، تو کام کرے یا نہ کرے۔ جیسا کہ آج کل بہت سے محکموں میں ایسا ہے، اور بہت سے محکمے اسی فکر کی وجہ سے تباہی کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، اساتذہ ہیں، تو چند ایک اساتذہ کو چھوڑ کے باقی اساتذہ جو ہیں وہ تساہل پسندی کا شکار ہیں، یعنی محنت نہیں کرتے، یعنی اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی دیہڑی لگ رہی ہے، تنخواہ بندی بھی ہے، وہ کام کریں، نتائج دکھائیں نہ دکھائیں، اس سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ، اب میں مثال کے آخر کی طرف آتا ہوں، اگر ایک استاد جو ہے اپنی پورا زور لگا لے، اپنی قابلیت کا پورا زور لگا لے، اس کو تنخواہ وہی ملنی ہے جو کہ اس کی مقرر ہے، جو کہ پے اسکیل ہے۔ جب مہینے کا آخر اینڈ آتا ہے تو اس کو وہی تنخواہ ملتی ہے جو ایک سست استاد کو ملتی ہے، یعنی وہ استاد جو اکثر اسکول بھی نہیں آتا، پیریڈ بھی نہیں اٹینڈ کرتا، اور بلکہ کلاس میں بیٹھ کے لڑکوں سے گپ شپ کرتا رہتا ہے، سبق نہیں پڑھاتا، اس کو اور اس استاد کو تنخواہ ایک ہی ملے گی۔ یہ میں نے ایک تھوڑی سی مثال قائم کی ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ دنیا میں ہم یعنی اگر بہت بھی محنت کرتے ہیں تو اگر دنیا ہماری قسمت میں نہیں ہے تو وہ ہمیں نہیں ملے گی۔ ایک آدمی بہت چالاک ہے اور بہت ہوشیار ہے اور وہ دنیا کے لیے کام کرتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو حسب اس کی قابلیت کے مطابق دنیا اس کو نہیں ملتی۔ ہاں، اور اس سلسلے میں مجھے ایک پشتو کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، بڑا موقع کے مطابق ہے۔ وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ عقل مغواڑا بخت قواڑا رحمانہ چی عقل مند بختور غلامان دی،
کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عقل مت مانگو، اللہ سے عقل مت مانگو، قسمت مانگو، کیونکہ اکثر عقل مند بختور لوگوں کے غلام ہوتے ہیں، ان کے نوکر ہوتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے سامنے کہ ہم بڑے بڑے سیٹ آپ دیکھیں، تعلیم بھی نہیں حاصل، انگوٹھا چھاپ سیٹ ہوتے ہیں، اور بہت سے قابل لوگ جو ہیں اس کے نوکر ہوتے ہیں، اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں اور ان کی خواہش کے مطابق کام کرتے ہیں. تو یہ ایک بات ذرا ذہن نشین کر لیں. دیکھیں ایک بات اس ضمن میں اور کر دوں، دنیا کو صحیح انداز میں استعمال کرنا، اس میں کوشش کرنا، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض میں آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پھر یا آپ کا کوئی بزنس ہے، کاروبار ہے، اس میں آپ خوب کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کوشش کرنا یا تعلیم حاصل کرنا یا تعلیم کے مطابق نوکری کرنا یہ مستحسن ہے، ایسا کرنا چاہیے. کیا مطلب؟ اسباب کو استعمال کرنا چاہیے. ہمیں حکم یہ ہے کہ اسباب، ترک اسباب نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. بعض لوگ میری باتوں سے غلط مطلب لے لیتے ہیں کہ میں دنیا کو چھوڑنے کی تاکید کر رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے. خوب محنت کرو، خوب کوشش کرو، لیکن مقصود آپ کا آخرت ہونا چاہیے، ترجیح آپ کی آخرت ہونا چاہیے. دنیا کی زندگی مقصود نہیں، دنیاوی عیش و آرام کو مقصود نہیں بنانا چاہیے. مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس خوشنودی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی خواہش، اس کی معرفت، اس کے دیدار، یہ ساری خواہشات ہونی چاہیے، اور یہ مقاصد ہیں ہمارے سامعین کرام. تو دنیا کو استعمال کرنا یہ حکم ہے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اسباب کا استعمال یہ ضروری ہے سامعین کرام. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹھے مٹائے مجھے یعنی رزق مل جائے گا، نہیں، عالم اسباب ہے. یہ اسباب استعمال، من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا. تو لیکن یہاں جو ہے اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 18 سورہ بنی اسرائیل، من کان یرید العاجلۃ، جو چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو پسند کرتا ہے، جو ترجیح دیتا ہے دنیا کو آخرت پہ. عاجلہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی اس کی تفصیل بتائی تھی. عاجلہ کہتے ہیں جلدی سے، یہ تعجیل سے مشتق ہے یہ لفظ عاجلہ. عجلت، تعجیل، تو یہ جو چاہتا ہے عاجلہ. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی صرف دنیا کا طلبگار ہے، دنیاوی عیش و آرام اور دنیاوی انعامات کا طلبگار ہے، چاہتا ہی یہی ہے، یعنی آخرت کا طلبگار نہیں ہے، طالب دنیا ہے، طالب مولا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عجلنا لہو. یہ نہیں کہ میں اس کو، اگر اس نے اپنے مقصد زندگی سے انحراف کر دیا تو میں اس کو دنیا نہ دوں گا، نہیں. وَإِن، دوسری جگہ آیا ہے وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، میں ان کو ان کا نصیب جو ہے، جو کچھ بھی ان کا حصہ ہے، وہ بغیر کسی کمی کے میں ان کو دوں گا. تو اللہ تعالیٰ، یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے نا، اور اس کی بس غنا ہے، وہ بے نیاز ہے، اور وہ کسی کو یعنی اپنے، اگر کوئی اس کے احکامات کا پابند نہیں ہونا چاہتا یا اللہ کو مقصود نہیں بنانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو روکتا نہیں ہے اس پہ. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. لیکن ہم اس کو دے دیتے ہیں، عجلنا، جلدی دے دیتے ہیں، لہو، اس کو، یعنی دنیا اس کو دیتے ہیں، لیکن دو شرائط کے ساتھ. ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں، یعنی جو اس کے مقدر میں ہے. لمن نرید، جس کو چاہیں، جتنا ہم چاہیں اور جس کو چاہیں. پھر ثم جعلنا لہو جہنم، چونکہ آخرت اس کا ارادہ نہیں تھا،
آخرت کی کامیابی کو یہ چاہتا نہیں تھا، صرف دنیا ہی کو چاہتا تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی میں نے تھوڑی تفصیل گزشتہ درس میں کہی تھی، جس نے نہیں سنا وہ سن لیں۔ یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں یہ داخل ہوگا ذلیل ہو کے اور دھتکارا ہوا۔ سامعین اکرام، یہ دو صفات ہیں، یعنی یہ دو کام اس کے ساتھ ضرور ہوں گے۔ ایک تو ذلیل ہوگا، راندہ درگاہ، مدحورا راندہ درگاہ، دھتکارا ہوا۔ تو یہ پھر یعنی دنیا کے خلاصہ مضمون یہ ہے کہ دنیا کے چاہنے والے اپنا انجام پیش نظر رکھ لیں کہ اگر آپ نے آخرت کا ارادہ نہیں کیا ہے اور دنیا ہی کی کامیابی آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کا انجام یہ ہوگا۔ اور اس سلسلے میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ کے ذریعے یہ حقیقت ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو طالبان دنیا ہیں اور طالبان مولا نہیں ہیں تو ان کا انجام جو ہے بہت خطرناک ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ، تو مثال کے طور پہ ایک دو آیات میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری کوششیں ان کی گم ہو گئیں دنیا کی زندگی میں، یعنی ساری کوششیں ان کی تو دنیا کے لیے ہیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ سامعین کرام ہمارے گرد و پیش میں یہ نوٹ کر لیں بہت سے ہیں، یعنی زبانی طور پہ کلمہ پڑھا ہوا ہے اور چند رسمی عبادات جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جو عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، یہ کرتے رہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے رہتے ہیں، لیکن کلمہ طیبہ انہوں نے یعنی دل سے نہیں پڑھا ہوتا ہے، نہ ان کے معنی جانتے ہیں۔ جو پہلی چیز ہے، جو 5 بنا میں پہلی چیز ہے، اس کا نہ تو مطلب جانتے ہیں، نہ مفہوم جانتے ہیں، اور نہ اس کے تقاضوں پہ عمل پیرا ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس باقی 4 ارکان کو آپ پورا کر لو تو بس تم کامیاب ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ کو مقصود نہیں بناتے تو پھر ظاہر ہے کہ ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تو صرف گمراہی رہ جاتی ہے۔ تو جب حق کو آپ نے مقصود نہیں بنایا، یہ بہت سیدھے سادے الفاظ ہیں سامعین کرام میں جو کہہ رہا ہوں، اور بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ اگر حق آپ کا مقصود نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر باطل آپ کا مقصود بن جائے گا آٹومیٹیکلی۔ یعنی اگر آپ روشنی کو پسند نہیں کرتے تو پھر اندھیرے میں رہیں گے، اگر آپ تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہتے تو پھر آپ جاہل رہیں گے، اگر آپ کھانا نہیں کھانا چاہتے تو پھر آپ بھوکے رہیں گے، اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے پھر آپ کے بچے نہیں ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، یہ بہت سادی سی باتیں ہیں، آسان باتیں ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لحاظ سے۔ تو ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی میں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اچھا ان کا خیال کیا ہے کہ ہم تو کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کلمہ کا مطلب بھی نہیں جانتا، میں مختصر لفظ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو مقصود نہیں بنایا اور لا الہ نہیں کہا، اس نے لا الہ پہ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو پھر تو جب اس نے لا الہ نہیں کہا تو پھر تو خواہشات نفسانی رہ جاتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا جب اس نے لا الہ ہی نہیں کہا دل و جان سے؟ تو پھر تو اس کا خواہشات من چاہی زندگی یہ گزارے گا، اور من چاہی زندگی اگر کوئی گزار رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنمی ہے قرآن کی روح سے۔ تو
پھر اچھا یہ گمان یہ کرتا ہے من چاہی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ، ذرا تھوڑا سا سامعین کرام یہ جو میں جملے کہنے چاہ رہا ہوں تھوڑا سا دیگر کام چھوڑ دیں اور میری طرف ذرا توجہ رکھیں تو میرے حال سے بہتر ہوگا، کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن سننے کے لیے، اور اس دوران اگر کوئی اور مصروفیت بھی آپ ساتھ ساتھ لگا رہے ہیں یا چھالیاں کاٹ رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ذرا وہ سمجھنے میں تھوڑی تکلیف، کیونکہ آپ کی توجہ نہیں ہوتی نا ایک کام کی طرف، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، اور فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہتے تو پھر تو یہ ہے کہ درس کو بند کر کے بیٹھ جائیں اور اپنا وہی کام کریں جو آپ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ جو کہ ساری کوششیں ان کی گم ہو گئیں دنیا ہی کی زندگی میں، اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ کوئی ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اور ایسے بہت سے غافل لوگ موجود ہیں سامعین کرام آپ کے ارد گرد میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں اور کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ہم ٹھیک ہیں، جو کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ہمارا یقین ہے، بس وہی درست ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کے دل کو نہ دکھاؤ، بس تم نے جنت کما لی، تم نے جنت کما لی۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو برائے نام نیکی کر کے اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتے ہیں بس کہ تم تو بڑے نیک باز ہو، یا ایک آدمی تہجد کی نمازیں پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ تو وہم یحسنون الصنع، وہ گمان یہ کرتے ہیں، یحسبون انہم یحسنون الصنع، کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات سے انکار کیا، یعنی اللہ کے ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دیا۔ اصل چیز جو ہے وہ تو دین ہے سامعین کرام، دین اسلام ہے، یا وہ طرز حیات ہے، یا وہ اسوہ رسول ہے جس کا اتباع کرنا چاہیے۔ تو یہ بغیر اسوہ رسول کی اتباع کے چند اعمال ظاہری کر کے مطمئن ہو جاتا ہے اپنی دانست میں کہ بس میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، بس کام انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، بلکہ کام ٹھیک ہوگا نہیں، یہ تو آخرت کا طالب ہی نہیں ہے سامنے کرام۔ بہت سے آپ دیکھ لیں آپ کے ارد گرد ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو طالبان مولا نہیں ہے، آخرت ان کی ترجیح نہیں ہے، دنیا ترجیح ہے، بس یہ ہو جائے میرے سارے کام نبٹ جائیں، بہت سے پیسے جمع کر لوں، خواہ حلال سے ہوں یا حرام سے ہوں، اور پھر گھر بہت اچھا گھر ہو میرا، بڑا سا کچن ہو، بڑا دالان ہو، بڑے بیڈ رومز ہوں، اور بس یہ ہو جائے تو بس یہ ٹھیک ہوگا، اور بس میں بہت خوش ہو جاؤں گا پھر، اور میری دلی مرادیں بر آئیں گی۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا، وہ دیکھیں ہم جو سوچتے ہیں وہی اسی ہمارے محاورے بھی بن جاتے ہیں۔ اب جو مثال کے طور پہ خوشخبری ہم کسے کہتے ہیں؟ بھئی کوئی خوشخبری، تمہارے پاس کوئی خوشخبری ہے، ایک شخص دوسرے سے پوچھتا ہے، اب یہ خوشخبری سے اس کی مراد دنیاوی یہ جو گند ہے، جو بول و براز ہیں، میری مراد جو ہے وہ مال و دولت ہے، اس سے وہ خوشخبری مراد لیتے ہیں کہ بھئی کہیں سے کوئی پیسے آئے ہیں، کوئی بانڈ نکلا ہے تمہارا، یا کوئی کاروبار تمہارا چمک گیا ہے، کوئی خوشخبری ہے۔ ایک پارٹنر دوسرے سے پوچھتا ہے یا پوچھتا رہتا ہے۔ تو ایک تو یہ آپ دیکھ لیں، پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مرادیں پوری کرے۔ اب دلی مرادیں ہماری کیا ہیں؟ وہی دنیا، ذلیل دنیا کے متعلق ہماری ساری مرادیں ہیں۔ میں اور میری بیوی، میرا شوہر اور میرا گھر اور یہ اور میرے بچے، ہائے میرے بچے، تو یہ بس سارا سسٹم سارا یہ ہے کہ دلی مرادیں آپ کی۔ دلی مراد کیا ہے انسان کی؟ کیا ہوتی ہیں؟ کاروبار چمک جائے اور چمکتا رہے، اور ہن جو ہے برستا رہے۔
اللہ کی رحمتیں نہیں ہن برستا رہے. اور پھر جو ہے آپ دیکھ لیں جو بھی ہے. تو یہ ہماری وہ ذہنی اپروچ ہے سامعین کرام، یعنی یہ وہ دنیاوی اپروچ ہے سامعین کرام. دنیا کی کامیابی کو ہم بہت بڑی کامیابی تصور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اللہ خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتا ہے؟ وہ تو مطلب اس کے تو الگ مسائل ہیں. اللہ کی رضامندی ہم کیسے حاصل؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ تجارت جو عذاب علیم سے تمہیں نجات دے دے اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے؟ کیا ہے وہ تجارت؟ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اللہ کو اپنا مقصود بنا کے رسول کے راستے پر چل پڑو. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اپنی اللہ کی راہ میں اپنی مال سے اپنی جان سے. اور باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. یہاں تو مال خرچ کرنے کی وہ آتی ہے تو ہمارا وہ بھٹا بیٹھ جاتا ہے، دل میں گرہ پڑ جاتی ہے کہ بھئی یہ تو ہم سے مال مانگ رہے ہیں اور ہم تو خرچ نہیں کرنا، ہم تو بخیل رہنا چاہتے ہیں، ہمارے تو بڑے مسائل ہیں اور یہ تو ہماری ضرورت کے وقت کام آئے گا یہ مال. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. تو یہ ہماری وہ ذہنی اپروچ کی میں بات کر رہا تھا. ہماری اپروچ کیا ہے؟ ساری اپروچ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری کوششیں گم ہو گئے دنیا کی، ساری سوچیں دنیا کی، سارے مسائل دنیا کے ہمارے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اس کو ذرا سوچ لیں. اللہ اور یہ آیت خاص طور پہ جو صحیح سوچ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ آیت، اس میں بہت سے اسباق ہیں. ایک تو اس میں سبق یہ ہے کہ دنیا حسب منشاء آپ کو مل نہیں سکتی. پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا ہی کو اپنا کامیابی کا معیار قرار دے دیا، دنیا کے حصول کو، تو پھر یہ ہے کہ آپ کی آخرت لازمی بگڑ جائے گی. ثم جعلنا لہو جہنم، یہ تو دیکھیں قرآن کا صاف صاف ترجمہ ہے. آپ تشریح میں جائے بغیر لفظی ترجمہ پڑھ لیں. یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ بغیر کسی مفسر کی تفسیر کے لفظی ترجمہ پڑھ لیں، آپ کی سمجھ میں سارا مضمون آ جائے گا. یہ دو آیات اگر آپ نے صرف لفظی ترجمے سے پڑھ لی تو آپ کو سارا نقشہ جو ہے وہ کامیابی اور ناکامی کا واضح ہو جائے گا. ثم جعلنا لہو جہنم، پھر میں اس کو جہنم اس کے لیے مقرر کر دیتا ہوں. یصلاھا مذموما مدحورا، تو وہ اس میں ذلیل اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا. سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ترجمہ سنا دیجئے. من کان یرید العاجلۃ،
جو دنیا کا طالب ہے، چاہتا ہے دنیا کو، عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نریدو، اس کو ہم جلدی دے دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں۔ ثم جعلنا لہو جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ داخل ہوگا ذلیل دھتکارا ہوا۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ Whoever desires the fleeting life, we expedite for him what we decide to give him to whomever we desire. Then we consign him to hell, where he will roast, condemned and defeat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ But whoever desires the hereafter and pursues it as it should be pursued while he is a believer, their effort will be appreciated. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔